السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زن مرید پارٹ 3۔ شکیلہ بیگم مائرہ کے دکھائے گئے سبز باغ میں تتلیاں اڑانے لگی۔ اس بات سے یکسر بیگانہ کہ نرگس ہے کون۔ وہ دونوں ماں بیٹی اپنے گھر کا رخ کر چکی تھی۔ دوسری طرف حاشر آفس میں بھی پریشان حال تھا۔ باس اس کی کارکردگی سے کچھ خوش نہیں تھے۔ عین ممکن تھا کہ حاشر کو سسپینڈ کر دیا جاتا، لیکن قسمت کچھ مہربان تھی اور مزمل صاحب، جن کا حاشر اسسٹنٹ تھا، وہ معاملہ سنبھال لیتے تھے۔ چونکہ وہ رحم دل انسان تھے، لہٰذا حاشر کے گھر کے خستہ حالات سے آشنا وہ کچھ درگزر کر لیا کرتے تھے اور حاشر کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس دن بھی حاشر غلط فائل سائن کروا کر مزمل صاحب کے سامنے پیش کرنے لگا اور پھر مزمل صاحب نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تصحیح کی۔ کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کی؟ اگر ٹھیک نہ ہو تو چھٹی کر لیا کریں، تھوڑے ڈسٹرب لگ رہے ہیں آپ۔ سب ٹھیک ہے گھر میں؟ وہ آنن فانن سوالات کا انبار حاشر کی نظر کرتے گئے اور حاشر گم سم ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ گیا۔ سوری سر، وہ دراصل سر میں ذرا درد ہے تو اس لیے یہ مغالطہ ہو گیا۔ حاشر اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ سوری کی بات نہیں ہے بیٹا، آپ کو میں نے کئی دفعہ ایسی غلطیاں کرتے دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ آپ بھی سیکھ جائیں گے۔ لیکن آپ بہت ڈسٹرب رہتے ہیں، شاید آپ کا کام میں دل نہیں لگتا۔ اگر ایسی ہی صورتحال رہی تو پھر باس سسپینشن لیٹر دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اس لیے ذرا دماغ کی بتیوں کو جلا کر کام کیا کریں۔ مزمل صاحب حاشر کو سمجھانے لگے۔ جی سر، شور، میں آئندہ سے پورا خیال رکھوں گا۔ بہت شکریہ سر، خوش رہو بیٹا۔ اور ہاں، اگر کبھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، تم میرے بیٹے کی طرح ہو۔ جی سر، ضرور، حاشر مسکرایا۔ مزمل صاحب کے شیریں لہجے نے حاشر کو قدرے متاثر کیا۔ وہ کس قدر خوبصورت انداز میں اصلاح کر گئے۔ اگر ہم بھی اپنی نجی زندگی میں اچھے اخلاق اپنائیں، درگزر کو حیات مقصد کا حصہ بنائیں، لہجے کو شیریں بنائیں، تو کوئی بھی ہم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ زبان انسان کی پہچان ہے۔ چاہے آپ کے پاس اعلیٰ ڈگریاں ہوں، گرا قدر ایوارڈز ہو، گولڈ میڈلز ہو، لیکن شخصیت اور اخلاقیات ان تمام چیزوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ سب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شیریں لہجے میں کہی گئی تلخ بات بھی میٹھی محسوس ہوتی ہے، اور تلخ لہجے میں کہی گئی صحیح بات بھی انسان کو لڑائی جھگڑوں کی دہلیز پر لا کھڑا کرتی ہے۔ حاشر اپنے دماغ کے طبق روشن کر کے اب دھیان سے کام کرنے کی طرف خود کو مبذول کر چکا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں نائلہ آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اب اپنی بیوی کو منائے گا اور اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دے گا، لیکن ایک سوال اس کے ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگا کہ ان کی شادی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ نائلہ کی ہر خواہش پوری کرنے کے باوجود اور اس سے بے لوث محبت کرنے کی بعد بھی کیا اسے حاشر پر شک ہے؟ کیا اب بھی وہ حاشر کو شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے؟ حاشر اسی کشمکش میں مبتلا وقت پر اپنی قسمت کا فیصلہ چھوڑے فائل دیکھنے لگا۔ شکیلہ بیگم اب مائرہ کے ساتھ گھر پہنچ چکی تھی۔ نائلہ نے تو گویا خود کو کمرے میں نظر بند کر دیا تھا۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر فریش ہو کر ٹک ٹاک پر مہو ہو گئی۔ شکیلہ بیگم اور مائرہ بھی اپنے کاموں میں لگ چکی تھی۔ کیسی عجیب سی زندگی تھی یہ، جہاں گرمی کی شدت جسم پر محسوس ہوتی، وہیں رویوں کی تپش سے ایک دوسرے کو سلگانے کا کام لیا جاتا۔ اگر نائلہ تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کرتی، جھک کر چلتی، اپنی ساس اور بڑی نند کو عزت دیتی اور ساتھ ہی شکیلہ بیگم بڑے پن کو اپنا کر نائلہ کی غلطیوں سے درگزر کرتی، اسے بچی سمجھ کر معاف کر دیتی، تو کیا گھر کا ماحول بہتر نہ ہوتا؟ کیونکہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر حاشر رشتوں میں تناسب برقرار رکھتا، بیوی، ماں اور بہن تینوں کا حق ادا کرتا، تب بھی کچھ بہتری کی گنجائش نظر آ جاتی۔ زن مریدی بیوی کا ہو یا ماں کی طرف، ایک طرفہ خسارے کا ہی سبب بنتی ہے۔ لیکن واللہ آج کل تو اس قدر نفسا نفسی اور انا کا دورہ ہے کہ کوئی جھکنے کو ہی تیار نہیں، اور پھر نتیجہ شکیلہ بیگم کے گھر کی طرح نکل کر جگمگاتا ہے۔ حاشر آفس سے تھکا ہارا گھر آ گیا۔ وہ چہرے سے ہی خاصا ڈسٹرب لگتا تھا۔
وہ حسرت بھری نگاہوں سے ٹائی اتارتے نائلہ کو دیکھ رہا تھا جو اپنے موبائل پر مہو تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش میری بیوی بھی مجھے پانی کا گلاس لا کر دیتی اور مجھ سے پوچھتی کہ دن کیسا گزرا، لیکن اسے تو اپنی فرمائشیں پوری کروانے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ اب حاشر کو کچھ عقل آ گئی تھی۔ وہ نائلہ کے رویے سے کچھ خوش نہیں تھا۔ شکیلہ بیگم اگرچہ حاشر سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن تربیت پر کبھی توجہ نہ دی تھی، اس لیے بچے بھی پھر اپنی منچاہی زندگی گزارنے میں کوشاں تھے۔ حاشر اور شکیلہ بیگم کے درمیان بہت ہی زیادہ کمیونیکیشن گیپ تھا۔ وہ کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر پاتا تھا۔ رہی صحیح کسر شکیلہ بیگم کی تلخ زبان پوری کر دیتی تھی۔ حاشر اپنی سلیوز کے بٹن کھولتے ہوئے نائلہ سے مخاطب ہوا۔ اب تک ناراض ہو؟ نائلہ اس کی پسند کی تھی، لہٰذا اپنی انا کے مینڈھے کو محبت کے آگے قربان کرنا پڑتا تھا۔ نائلہ تند لہجے میں گویا ہوئی، تو اب میں آپ کو 21 توپوں کی سلامی تو دینے سے رہی۔ ارے یار، میں نے کچھ نہیں کیا نائلہ، وہ امی کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور کچھ نہیں۔ تم میری بات سنو۔ مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بھی بات، وہ منہ بسورے جواب دینے لگی۔ اچھا چھوڑو یار، کھانا تو لگا دو، بہت بھوک لگی ہے۔ کھانا تو آج بنا ہی نہیں ہے، آپ کی اماں جان کا دل نہیں کیا بنانے کا، یا انہیں بھوک نہیں تھی۔ میں تو سو رہی ہوں حاشر، ویسے ہی سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ حاشر کمرے میں موجود چھوٹی سی گیلری کا رخ کرتا ہے تو گملے سے ٹکرا جاتا ہے جو کھڑکی کے سرہانے پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ پھول مرجھا چکے تھے، مٹی بکھر گئی تھی، ٹہنیاں سوکھ چکی تھی۔ حاشر کو یہ گملہ بہت پسند تھا۔ اس نے نائلہ کو یہ تنبیہ کی تھی کہ اس گملے کو پانی دیتی رہنا۔ آج 10 دن بعد اس گملے پر نظر پڑی تو دل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ خود سے سوال کرنے لگا، کیا نائلہ میری اتنی سی بات کا بھی مان نہیں رکھ سکی؟ پسند کی شادی میں اگر لڑکا لڑکی کے پیچھے خوار ہو کر اسے پرپوز کرے تو ساری زندگی پھر اسے غلامی میں ہی گزارنی پڑتی ہے۔ بارہا ایسا ڈگری یافتہ لڑکیوں میں دیکھا گیا ہے، کیونکہ وہ صرف ڈگری یافتہ ہے، تعلیم یافتہ نہیں۔ حاشر کی بھوک کھڑکی سے آتی تازہ ہوا کھا کر اب مٹ چکی تھی، لہٰذا وہ بھی خواب خرگوش کے مزے لینے میں مہو ہو گیا۔ صبح ہوئی تو آج موسم کچھ بہتر محسوس ہونے لگا۔ ہیٹ اسٹروک میں واضح کمی تھی۔ ہوا کے دوش پہ پرندے رب کریم کی حمد و ثنا میں مصروف دکھائی دیے۔ اندر کمرے میں بیٹھی شکیلہ بیگم اشراق کے وقت فجر قضا کیے حاجات کے نوافل ادا کر رہی تھی کہ 15,000 روپیوں کا بندوبست ہو جائے۔ ان کے سرہانے مائرہ منہ کھولے سو رہی تھی۔ ایک مکھی بار بار بن بن کرتی آتی اور مائرہ کی بلائیں لے کر اڑ جاتی۔ شکیلہ بیگم اب دعا سے فارغ ہو کر مائرہ کو اٹھانے کی صحیح کرتی ہے۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ بجتے ہوئے نغارے بھی غارت جائے۔ ارے اٹھ جا مائرہ، میری شہزادی، جانا ہے اس بابے کے پاس بھی، اور اس سے پہلے کہیں اور بھی۔ اماں لکی ون مال تو لے جا، وہاں کی چنا چاٹ کھانے کو جی کر رہا ہے۔ مائرہ بند آنکھوں سے گویا ہوئی۔ ہاں، تیرے ابا کی میلیں چلتی ہیں نا یہاں، راشن کے پیسے ہیں نہیں تجھے، لکی ون کی پڑی ہے۔ شکیلہ بیگم مائرہ کے ارمانوں پر گھڑوں پانی پھیرنے لگی۔ ارے ہاں، حاشر سے پیسے لینے ہیں راشن کے، اچھا ہوا یاد آیا۔ شکیلہ بیگم اپنا سر کھجاتی باہر نکلی۔ حاشر کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ شکیلہ بیگم نے آڑے ہاتھوں لیا۔ حاشر بیٹا، دیکھو میرے پاس تنگی ہو گئی ہے۔ مائرہ کے اور اپنے سوٹ لے کر جو سلوانے دیے تھے اس کے بھی پیسے نہیں بچے میرے پاس۔ اب میں راشن ڈلواؤں یا درجن کے پیسے دوں؟ اوپر سے تم نے بھی نرگس پر 2,000 خرچ کر دیے۔ اب مجھے راشن ڈلوا دو، ورنہ گھر کا چولہا نہیں چلے گا۔ تمہارا ابا تھا تب تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ کھانا نہ بنا ہو، لیکن اب ہائے رے قسمت نے ایسے بھی دن دکھا دیے ہیں۔ شکیلہ بیگم میلوڈی ڈرامہ کرتی دوپٹے سے آنکھوں کے کنارے صاف کرنے لگی۔ اماں تم فکر نہ کرو، میں راشن ڈلوا دیتا ہوں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ حاشر گھر کی حالت زار پر افسردہ اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ نائلہ میری بات سنو، تمہارے پاس 5,000 پڑے ہیں نا، مجھے دو، مجھے ذرا راشن ڈلوانا ہے، اب تک تنخواہ بھی نہیں ملی ہے۔ حاشر میں کیوں دوں، وہ میرے پیسے ہیں، میری ملکیت ہے، آپ کی ماں بہنیں رہیں بھوکی، میں اپنا بندوبست کر لوں گی۔ نائلہ خود غرضی کی اعلیٰ درجات چھونے لگی۔ یار نائلہ،
تم اس قدر خود غرض ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ تم یہ سب کرنے والی ہو تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ حاشر نے غصے میں آ کر اپنے دل کی بات منہ میں رکھ دی۔ ہاں ہاں جائے کرے آپ نرگس سے شادی، یہی چال ہے آپ کی ماں اور بہن کی بھی۔ مجھے گھر سے نکالنے کے لیے یہ دونوں کسی بھی حد تک گزر سکتی ہے۔ میں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے پیسے دوں؟ ہرگز نہیں۔ مرتی ہے تو مرے بھوکی۔ نائلہ! پٹاخ! ایک زوردار تھپڑ نائلہ کے رخسار پر رسید ہوا۔ زمین پیروں سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ ایک مرید نے ہی اپنی زن پر ہاتھ اٹھایا۔ باہر شکیلہ بیگم اور مائرہ سارے جھگڑے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور نعرے لگا رہی تھی کہ عامل بابا کی جے ہو۔ شکیلہ بیگم رب کریم کی مصلحتوں سے نا آشنا یہ گمان کر بیٹھی تھی کہ بابا نے پڑھائی کی ہوگی اور بیٹے بہو کا جھگڑا ہو گیا۔ استغفر اللہ! لیکن کون جانے اور کون بتائے کہ حدود جب پامال کر دی جاتی ہے تو پھر خسارہ ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ شکیلہ بیگم کو اس بات کا جواب اب وقت نے ہی دینا تھا۔ نائلہ سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے بغیر سوچے سمجھے اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ نائلہ! یہ کون سا تماشا ہے اب؟ حاشر غصے میں تمتراک کرایا۔ تماشا ہوا نہیں ہے حاشر، تماشا تو اب ہوگا۔ نائلہ اپنا سامان باندھ کر گھر بنا کسی کو دیکھے گھر کا دروازہ دھاڑ سے بند کر کے چلی گئی جو آخری سانسیں لے رہا تھا۔ دیکھ لیا بیٹا، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہے ہی منحوس، کچھ نہیں دے سکتی یہ تمہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عقل سے بھی پیدل ہے اور بانجھ ہے۔ طلاق دے دو اب اس کو، اس سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی، بے فکر رہو تم۔ شکیلہ بیگم حاشر کو ورگلانے لگی۔ حاشر کا اب سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ آج آفس جانا بھی ضروری تھا، اس کی پروگریس ویسے ہی زیرو ہو رہی تھی۔ وہ مزید اب مزمل صاحب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا شکیلہ بیگم کی بات کے جواب میں وہ خاموش ہی رہا، اپنا بستہ اٹھایا اور آفس روانہ ہو گیا۔ نائلہ اپنی امی کے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ امی نے ہی دروازہ کھولا اور وہ اپنی اماں سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ میری بچی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس نے کچھ کہا؟ کہیں تمہاری اس بدروح ساس نے تو نہیں؟ یا پھر اس طلاق شدہ نند نے؟ ارے بولو نا نائلہ! نائلہ کی اماں فرزانہ مارے تشویش کے نائلہ کو جھنجھوڑنے لگی۔ ہونا کیا ہے امی؟ حاشر نے اپنی ماں بہن کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ نائلہ اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ ویسے بھی عورتیں اپنی غلطی کہاں مانتی ہیں؟ نائلہ نے تو اپنی زندگی کی ہی بھیٹ چڑھا دی تھی۔ اللہ غارت کرے تمہاری ساس اور نند کو۔ نہ میرا بچہ نہ رو نہیں، کچھ کرتے ہیں ہم، شام کو ہی پولیس سے FIR درج کرواتے ہیں۔ تمہارے ماموں کو بولتی ہوں، ان کی پہچان ہے بڑے بڑے لوگوں سے۔ فرزانہ نائلہ کا شانہ تھپکنے لگی۔ نائلہ بغیر کچھ کہے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ اسے اپنی روح میں گلٹی ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی اور ضمیر کی للکار بھی شدت اختیار کرنے لگی کہ کیا واقعی اس کے سسرال والے اتنے برے ہیں؟ کیا حاشر نے اس پر جان نہیں چھڑکی؟ کیا وہ حاشر کی محبت کو اس طرح رسوا کر کے چلی آئی؟ لیکن اندر سے انا کی آواز پر وہ سینہ چوڑا کرنے لگی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا اور نہ ہی کیا۔ حاشر خود منانے آئیں گے۔ وہ اب بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ حاشر منانے آئیں گے۔ حاشر کے منہ پر آج پھر 12 بج رہے تھے۔ مزمل صاحب اس حاشر کی روزمرہ کے سر درد سے بیزار ہو چکے تھے۔ آج آفس میں کچھ زیادہ کام بھی نہ تھا۔ موسم بھی اچھا ہو رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں اب گرمی کی رخصتی کی نوید سنا رہی تھی۔ لیکن کراچی کا موسم بھی پل میں تولا پل میں ماشا ہوتا ہے۔ مزمل صاحب حاشر سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، آج آفس میں کام نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مزمل صاحب اپنا اٹل فیصلہ سناتے بغیر حاشر کے جواب کا انتظار کیے گویا ہوئے۔ میں نیچے کار اسٹارٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا منہ دھو کر آ جائیں، کچھ فریشنس مل جائے گی۔ جی بہتر سر۔ حاشر کچھ نہ سمجھی میں منہ دھو کر فریش ہو کر زینے اترنے لگا۔ مزمل صاحب کار اسٹارٹ کر چکے تھے، وہ پارکنگ ایریا سے گاڑی نکال رہے تھے۔ انہوں نے فرنٹ ڈور کھولا، حاشر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ سر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حاشر نے خاموشی کے شیشے پر ضرب لگائی۔ بیٹا میں نے سوچا موسم کافی اچھا ہے، آفس میں کام بھی نہیں ہے،
क्यों न ज़रा समंदर किनारे हवाओं का लुत्फ़ ले आए, आपके सर का दर्द भी कुछ कम हो जाएगा। मुज़म्मिल साहब हाशिर को देख के मुस्कुराकर अपनी बात कहने लगे। अच्छा सर, बेहतर, मेरी खुशकिस्मती है आपने मुझे इस लायक समझा। हाशिर बाइज़्ज़त तरीके से मुखातिब हुआ। अरे बच्चे, तुम मेरे बेटे की तरह हो, बाकी बातें समंदर किनारे करते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। मुज़म्मिल साहब लब भींचे मुस्कुरा दिए। हाशिर अब कुछ बेहतर महसूस करने लगा था। कुछ लोगों का ज़िंदगी में आना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। कुछ लोग पैदा ही दूसरों के लिए होते हैं, उनकी ज़िंदगी बनाने के लिए, उनके दुख दर्द में उनका साथ निभाने के लिए। हालांकि वो पराए होते हैं, लेकिन काम अपनों से भी बड़ा कर जाते हैं। इसी असना गाड़ी सी व्यू के सामने पार्क की गई। हाशिर सर के साथ अब रेत पर चलने लगा था। हाशिर ने चूंकि सैंडल पहने थे, लिहाजा वो रेत अब उसके पांव चूम रही थी। मुजम्मिल साहब के बंजूतों ने उन्हें रेत के हाथों रुस्वा होने से बचा लिया था। मुजम्मिल साहब हाशिर के चेहरे पर रेत के बास पड़ते तंद तासुरात को भाप चुके थे। वो कहने लगे, फिक्र ना करो बेटा, आगे पानी में जब पाँव गीले होंगे तो रेत भी धुल जाएगी। सर आपको सब पता चल जाता है। हाशिर मुस्कुराया। तजुर्बा बोलता है ना बेटा। वो मजीद कहने लगे, अब आप बताएं आपके साथ क्या मसला है, क्यों रोज़ आपके सर में दर्द होता है, इलाज क्यों नहीं करवाते आप अपना। सर बस कुछ निजी परेशानियां हैं। बेटा, परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती है। मसाइल से हर इंसान की ज़िंदगी बोझल है। किसी को बंगला चाहिए तो किसी को गाड़ी, कोई मिलों का मालिक है और कोई करोड़ों में खेलने के बावजूद परेशान है, तो कोई दो वक्त की रोटी खाकर भी पुरसुकून है। ये सुकून ही तो नहीं है ना सर मेरी ज़िंदगी में। वो बिला झिझक गोया हुआ। सुकून इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने खुद ही अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी को गले लगाया है। मुजम्मिल साहब बेतकल्लुफ़ी में तुम बोल कर हम कलाम हुई। वो मज़ीद कहने लगे, देखो हाशिर, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और क्या क्या मसले हैं। मुझे पता है तुम्हारी शादी पसंद की थी और बारहा अम्मी का दिमाग तेज़ होने की वजह से सास बहू और साजिश अपने उरूज पर होगी, जिसमें तुम्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा होगा। हाशिर वाकई दंग रह गया कि वो वाह, मुजम्मिल साहब तो पूरी सूरत हाल ही भाप गए। मजीद ये कि यहाँ सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम अपनी घरेलू दास्तान मुझे सुनाओ। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अगर तुम उस पर अमल करोगे तो नताइज खुद उभर कर सामने तुम्हारे आ जाएंगे। अगर ना भी करो तो मज़ायक़ा नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अब वो दोनों समंदर की बल खाती लहरों पर कदम रख चुके थे। पहली बात ये कि तुमने शादी अगर पसंद की है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में सुकून हो, तो खुदारा जितने भी अफराद घर में मौजूद है उन सब में बराबरी का तनासब बरकरार रखो। इस तरह के बहन का भी हक अदा करो, बीवी को भी राज़ी रखो, माँ का भी एहतराम करो। हाँ, अगर तुम ज़न-मुरीद बन जाओगे तो फिर माँ और बहन बागी हो जाएंगी और ज़िंदगी तुम्हारी ही तबाह होगी। अगर तुम माँ की ही सुनोगे और बीवी को लटकता छोड़ दोगे तो ये भी नाइंसाफ़ी है। मुजम्मिल साहब ने तो गोया हाशिर की दुखती रग पर चोट कर दी थी। वो कुछ कुछ समझने लगा था। दूसरी बात ये कि मामलात को हैंडल करना सीखो बेटा। घर के मसलों को घर ही छोड़ कर आओ। तुम्हारी कारकर्दगी इतनी खस्ता है कि कभी भी सस्पेंड हो सकते हो। फिर क्या करोगे तुम, समझ रहे हो ना। मुजम्मिल साहब ने अपने लेक्चर में ज़रा वक्फा दिया कि कहीं बोरियत ना हो जाए। जी सर, मैं समझ रहा हूँ, आप बोले ना। हाशिर बस ये ना ही कह पाया। हाँ तो बेटा, तीसरी और आखिरी बात यही है कि औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है। वो उसकी गुलाम नहीं है, ना ही औरत का हक है कि वो मर्द को अपना मुरीद बनाए। लिहाजा अपनी औरत को समझाओ, लेकिन प्यार से समझाओ, मोहब्बत से समझाओ, क्योंकि औरत जब बागी हो जाती है ना, तब मामलात बिगड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होगी। हाशिर की अकल के घोड़ों ने दौड़ लगाई और ज़मीर ने मलामत की कि वाकई वो गलत था। अगर वो रिश्तों में एतदाल बरकरार रखता तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। नायला की इस बदतमीज़ी का भी वही जिम्मेदार था। क्या सोच रहे हो हाशिर। मुजम्मिल साहब की पुकार पर वह अपनी तखील से बाहर आया। सर, जब ज़िंदगी में कोई समझाने वाला ही ना हो तब क्या करे, हर तरफ दुश्वारी ही दुश्वारी हो तब क्या करे। ये पहला सवाल था जो हाशिर की तरफ से हुआ था। हाँ बेटा, तुम्हें यहाँ
ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ملے گا، لیکن ٹانگ کھینچنے والے بہت مل جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دشواری ہی دشواری ہو، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اندھیر نگری میں ایک اجالے کی حقیر سی کرن بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ وسیلے بنا دیتا ہے، وہ ملا دیتا ہے لوگوں کو، اور اپنے بندوں کے ذریعے سے بندوں کی زندگی سہل کر دیتا ہے۔ فکر نہ کرو، کبھی اگر ایسا لگے کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ، تو رب سے مدد مانگو۔ ارے ہم تو ماننے والے ہیں، والے ہی اس دین کے ہیں جو کہتا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزمل صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی، حاشر کے دماغ پر پڑی گرہیں اب کھل چکی تھی۔ ٹھنڈی ہواؤں کے لطیف جھونکوں نے جسم کو تازہ کر کے دماغی درد کو کچھ کم کر دیا تھا۔ چلے بیٹا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کے دریچوں کو ختم کرنے لگے۔ جی سر، حاشر بمشکل بول پایا۔ حاشر کے دماغ کے زنگ آلود تالوں میں اب کچھ تیل لگ چکا تھا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ اپنی آگے کی زندگی کیسے بہتر بنائے، کیونکہ نائلہ کو راضی کرنا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف ہے، اور سونے پہ سہاگا وہ نرگس اسکینڈل اور پھر شکیلہ بیگم کے عامل بابا۔ دوسری جانب نائلہ مس عائشہ کے یہاں چلی گئی تاکہ کچھ دھیان بٹ جائے۔ مس عائشہ نائلہ کی سرخ نگاہوں سے پہچان گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کیا ہوا نائلہ، یوں اچانک کیسے آنا ہوا امی کے یہاں؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آئی تھی تم۔ مس عائشہ نے نائلہ کے بجھتے ہوئے چہرے پر بکھری اداسی کا سبب پوچھا۔ مس، آپ کو پتہ تو ہے، وہی گھریلو مسئلے، نائلہ رندھے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے لیکن بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ مس عائشہ کے استفسار پر نائلہ نے لب کھولے اور ساری سچی کہانی مس کو سنا دی۔ شاید وہ ان کو اپنا مانتی تھی، اس لیے اس نے سچ کے دروازے کھول کر مس عائشہ کے سامنے رکھ دیے۔ اوہ ہو، اچھا، حاشر نے ہاتھ اٹھایا تم پر، یہ تو غلط کیا۔ نائلہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا انہیں، پہلے تو میری ہر بات مانتے تھے، اب تو تھپڑ ہی مار دیا۔ وہ اب سسک رہی تھی۔ نائلہ سنبھالو اپنے آپ کو، دیکھو تمہارے سوال کا جواب تمہارے سوال میں ہی ہے۔ تم نے کہا پہلے تو ہر بات مانتے تھے، مطلب حاشر تمہاری باتوں کا مان رکھتا تھا، تمہاری ہر خواہش پوری کرتا تھا، ایسا ہی ہے نا؟ نائلہ نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ نائلہ، جب وہ تمہاری باتوں کا مان رکھتا تھا تو تمہارا بھی فرض تھا کہ حاشر کی بات مانتی، جب وہ تمہاری خواہشات پوری کرتا تھا تو تمہارا بھی فرض تھا کہ اس کی زندگی کو گلاب بناتی، نہ کہ کانٹوں کا جال بچھا دیتی۔ تم نے اپنا حق تو لے لیا، لیکن فرض سے سبکدوش ہو گئی۔ نائلہ مس عائشہ کی بات پر چونکی، کیونکہ اس نے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ جو مرید ہوتا ہے، اگرچہ وہ مرشد کی ہر بات مانتا ہے، لیکن اس لیے کہ مرشد کی ذات اس کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ نائلہ نے اپنے 1 سال کو کھنگالا تو نتیجہ یہی نکلا کہ حاشر کو تو کسی بات کا اس نے مان نہیں رکھا۔ لیکن مس، انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ نائلہ انا کے ہاتھوں مجبور اپنے دکھڑے رونے لگی۔ اور تو اور وہ کسی عورت نرگس کے بھی چکر میں ہے۔ نائلہ، وہ کیا کرتا ہے، وہ بھی انسان ہے۔ وہ سب سے اہم بات، ایک مرد ہے۔ مرد فطری طور پر جذباتی ہوتے ہیں، اگرچہ سارے مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن سب پر فارمولا ایک ہی اپلائی ہوتا ہے۔ تم اس انسان کے جذبات کے ساتھ اتنا بھی مت کھیلو کہ وہ تمہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ مس عائشہ کے ان لفظوں کو سن کر نائلہ کا دل سلگنے لگا کہ کہیں واقعی حاشر اسے طلاق نہ دے دے۔ وہ کہاں جائے گی پھر؟ اس معاشرے میں کون اسے قبول کرے گا؟ وہ انہی سوچوں میں تھی کہ مس عائشہ کی ساس باہر آئی۔ وہ بلند آواز میں کہنے لگی، ارے عائشہ رانی، کہاں مر گئی ہو؟ ذرا دلیا تو بنا دو میرے لیے۔ جی امی، حاضر ہے دلیا بس۔ وہ انتہائی نرم اخلاق سے گویا ہوئی۔ نائلہ، تمہیں ایک بات بتاؤں، میری شادی بھی پسند کی تھی، میری ساس بھی مجھے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ بھی مجھ پر لفظوں کے تیر چلاتی تو میں خاموش ہو جاتی، کچھ نہ بولتی۔ خاموشی میں بہت نجات ہے نائلہ۔ مجھے میری امی نے سکھایا تھا کہ تمہاری ساس جب بھی بولے تم دوپٹہ ڈال کر منہ میں بیٹھ جانا، ایک وقت آئے گا کہ وہ خود تمہاری گرویدہ ہو جائے گی۔ دیکھو ایسا ہی ہوا، میری ساس کو میرے بغیر 2 منٹ بھی نہیں چلتا اب۔
مس عیشا کی اس بات پر کہ مجھے میری امی نے سکھایا تھا، نائلہ کی شریان پھڑکنے لگی۔ جب کبھی لڑائی ہوتی فرزانہ بیگم تو نائلہ کو ساس سے مقابلہ کرنے کے ہی مشورے دیتی۔ او خدایا، میری امی نے مجھے کیوں نہیں سمجھایا، وہ سوچنے لگی۔ آخری بات نائلہ، پھر میں ذرا ساسو ماں کو دلیا دے آؤں، اور مزمل صاحب کے بھی کپڑے پریس کرنے ہیں۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر اس کی ملکہ بن جاتی ہے، اور ایک عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو غلام بنا دیتی ہے اور پھر غلام کی بیوی بننا پسند کرتی ہے۔ چلو میں آئی ابھی۔ مس عیشا آخری راکٹ فائر کر کے ساسو ماں کی خدمت کرنے تشریف لے جاتی ہے۔ نائلہ سوچ و فکر کے سمندر میں غوطہ لگا رہی تھی کہ وہ کتنا غلط تھی۔ وہ تو غلام کی بیوی بن گئی تھی۔ بعض اوقات زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے انسان کو ایک تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صد افسوس ہمارے معاشرے میں لوگ تھپکی دینے کے لیے ہاتھ تو بڑھاتے ہیں اور پھر تھپڑ رسید کر کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں سب سے بڑی غلطی ہے ہماری ماؤں کی۔ وہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ قسمت نے جیسا کھیل کھیلا ہے، آگے وہ اپنے بہو اور بیٹوں کے ساتھ بھی وہی کچھ بروئے کار لائے، جو کہ ناانصافی ہے۔ ایک طرف تو نہ ہی بیٹے کو سکھایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو کیسے سنبھالنا ہے اور رشتوں میں تناسب کیسے برقرار رکھنا ہے، سونے پر سہاگا۔ دوسری طرف نہ ہی بیٹیوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ شوہر کے شانہ بشانہ کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی طرفداری کرنے لگے تو اسے زن مرید کا لقب دیا جاتا ہے، اور اگر ماں کی کرے تو ماں کا مرید کہا جاتا ہے۔ واللہ آدھی زندگیاں ایسے ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ عیشا اور مزمل صاحب در حقیقت میاں بیوی تھے، دونوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اسی لیے آج اپنی زندگی میں حشاش بشاش تھے۔ اب نائلہ اور حاشر نئی زندگی شروع کرنے کی کسوٹی پر تھے، لیکن شکیلہ بیگم نے ابھی رنگ میں بھنگ ڈالنا تھا۔ وہ نائلہ اور حاشر کے گھر سے نکلتے ہی ماہرہ کو لیے سونار کی دکان پر پہنچتی ہے، اور تاکہ عامل بابا کو پیسوں کی مالا پہنا سکے۔ شکیلہ بیگم ماہرہ کے ہمراہ بل کھاتی ناگن کی طرح سڑکوں سے گزرتی، ٹاپس ہاتھ میں لیے سونار کی دکان کی طرف اپنے قدموں کو گامزن کری۔ رقص کرتی ہوئی ہوائیں اب شکیلہ بیگم کی چادر کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی۔ شکیلہ بیگم دنیا و مافیہا سے بے خبر ایک طرف اپنے ہاتھ میں ٹاپس کی تھیلی تھمائے ہوئے تھی، تو دوسری طرف دوسرا ہاتھ ماہرہ کے ہاتھ میں دیے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ آخر کو عمر بھی اب بزرگی کی کسوٹی پر آ کھڑی تھی۔ اسی اشنا اچانک سے ایک بائیک والا زناٹے کے ساتھ شکیلہ بیگم کے قریب سے بائیک گزارا اور ہاتھ میں موجود ٹاپس کی تھیلی چھین کر فرار ہو گیا۔ شکیلہ بیگم چیختی چلاتی رہ گئی، ہائے چور، ہائے چور، پکڑو پکڑو، کوئی تو اسے پکڑو، چور چور چور! لیکن گلی میں سناٹا ہونے کے باعث کوئی نہیں سنتا۔ آگے ایک دکان والا دوڑ کر شکیلہ بیگم کی طرف آیا۔ کیا ہوا اماں، کیوں چلا رہی ہو؟ شکیلہ بیگم اپنا ماتھا پیٹتی اشکبار نگاہوں سے اور بوجھل دل کے ساتھ گویا ہوئی، ہائے میری بچی کے سونے کی بوندیں وہ بائیک والا چھین کر لے گیا۔ اماں اب تو وہ بھاگ گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دکاندار اپنی دکان کی جانب چل پڑا۔ تو کیا زخموں پر نمک چھڑکنے آیا تھا منحوس؟ شکیلہ بیگم سے نڈھال بڑبڑانے لگی۔ اماں اب کیا ہوگا؟ اماں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تم بھی نہ اس طرح نمائش کر کے چلنے کی کیا ضرورت تھی اماں؟ ذرا دھیان رکھتی۔ دیکھو اب اچھا بھلا نائلہ حاشر کی بھی اینڈنگ ہونے والی ہے، اور بیچ میں یہ مسئلہ۔ اف! ماہرہ شکیلہ بیگم پر غصہ ہونے لگی۔ چل اب چلتے ہیں بابے کے پاس۔ تیری ماں اگر تیرے باپ سے شادی نہ کرتی تو آج ناٹک انڈسٹری کی ملکہ ہوتی۔ ماہرہ دبے ہونٹ مسکرائی۔ اماں تمہارا ابھی نہ کوئی جواب نہیں۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ اب آگے جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔